سوچئے کہ یہ ارج ریسرچ فار ٹروتھ، ریسرچ فار ریئل نالج، وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا۔ He wants to know the truth، حقیقت کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں، فارسی ہے۔ باپ ایک بہت بڑے آتش کدے کا چیف پریسٹ تھا، سب سے بڑا پجاری، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصب پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا، کیریئر اس کے لیے روشن۔ لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے، آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن نہ ڈالیں تو جلتی نہیں، ہم ایندھن ڈالیں تو جاری رہے گی، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اسی سے ہم دعائیں کریں، اسی سے ہم مانگنے لگیں، یہ تو بڑی بے وقوفی کی حرکت ہے، میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے he left his house, he left his country، گھر چھوڑا، ملک چھوڑا، کہاں گئے؟ شام۔ شام میں عیسائی راہبوں کے پاس، جیسے گوتم بدھ نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں، جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس، ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ ایک سے کچھ حاصل کیا، دوسرے کے پاس گئے۔ اب آخری جو شخص تھا، بہت نیک، بہت زاہد، بہت عالم، بہت عارف شخص، چونکہ آپ کو علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا؟ دین عیسوی، اور وہ دین عیسوی کے ماہر اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر اعلیٰ مقام پر فائز راہب موجود تھے۔ حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے، بحیرہ راہب، پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ میری تو وہ علم کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت اب قریب ہے، تمہارے اندر جو یہ پیاس ہے علم کی، یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی، اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا، لہذا قسمت یاوری کرے گی، بسم اللہ کرو، ادھر کا رخ کرو۔ ادھر اس راہب کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا، ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے، قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار کرنے کے کیا معنی؟ غلام بنا لیے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ لیکن خریدار کون تھا؟ مدینے کا ایک یہودی، یہ ہے طلب صادق، کشاں کشاں چاہے غلام کی حیثیت سے جا رہے ہیں مدینے، قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے، غلام بنا لیے گئے، مدینے پہنچ گئے، حضور ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی مکے میں ہے، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا۔ اب یہ منتظر ہیں، جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں، آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موو کریں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ سلمان وہ شخص ہے، فارس کا سلمان، جس کے بارے میں وہ بات 100% صحیح ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہیں خبر ملی، آ گئے وہ، لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے؟ میرے لیے کیا پہچان ہے؟ راہب سے ایک سوال کیا تھا، اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ لہذا اب یہ چشم تصور ہی سے آپ دیکھیے کتنی منت سماجت کی ہوگی، اپنے اس یہودی آقا کی رخصت لی، ساتھ ہی کھجوریں کچھ حاصل کی، کھجوروں کو ٹوکری میں ڈالا، حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ صدقہ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، صدقہ یہ غربا کا حق ہے، تقسیم کر دو، میں صدقہ نہیں لیتا۔ کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا، پھر کچھ کھجوریں لے کے حاضر ہوئے۔ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں۔
فرمایا ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں، فوراً ایمان لائے، قدموں میں گر گئے۔ اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے۔ اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا؟ یہ ہے وہ بات۔ اب اور مثالیں سن لیجئے۔ ورقہ ابن نوفل ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کا دل پھر گیا یہ بتوں کو پوجنا چیبانی دارت، بے جان مورتیاں خود ہم تراشیں، ان کو پوجیں۔ لہذا وہ اب حقیقت کی پیاس میں گئے کہاں؟ مکے سے چل کر شام پہنچے۔ اس وقت تک حضور تو پیدا تو ہو چکے ہیں، ولادت ہو چکی ہے، وحی کا آغاز نہیں ہوا۔ لہذا ورقہ کہاں پہنچے ہیں؟ شام۔ وہاں جا کر عیسائیت اختیار کرتے، وہی دین تھا اس وقت، جب تک وہی حضور پر نہیں آتی وہی دین ہے آسمانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دور چل رہا ہے، اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا روایات میں کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، کہ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے۔ مکے میں عربی زبان کے لکھنے والے گنتی کے لوگ تھے، اور یہ عبرانی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اتنے بڑے عالم۔ جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں انہی ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ حضور نے جب وہ واقعہ بیان کیا حضرت جبرائیل کی آمد کا، غار حرا کا جو واقعہ تھا، تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ حضور حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے الصادق کہتے ہیں، الامین کہتے ہیں، میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ مجھے نکال دیں گے؟ حضرت ورقہ کہتے ہیں ہاں، یہ اللہ کا ایک پرانا قانون چلا رہا ہے، جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے، لہذا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تاکہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وہ نوبت آئی نہیں، ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں ان بتوں کو نہیں پوجنا چاہتا، مجھے معلوم ہے ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کیسے پوجوں یہ مجھے معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کروں، تیری پرستش کیسے کروں، تیرے احکام کیا ہیں مجھے معلوم نہیں۔ یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے۔ ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے، ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی۔ اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو، کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دیں؟ لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے فوراً تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی۔ وہ سعید ابن زید کے بیٹے سعید، اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ ایمان لائے ہیں پہلے، اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دیں، اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں، اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے۔